السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سوال کیا گیا ہے کہ آپ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں مناتے؟ کیا آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی نہیں ہے؟ ہمارا موقف میرے بھائی اس بارے میں بڑا دو ٹوک ہے۔ جس بندے کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اختلاف ہو تو ایسا بندہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی نہیں ہے تو ایسا شخص بھی مسلمان نہیں ہے۔ اب اس کے بعد بھی اگر کوئی ہم پر الزام لگائے تو ہم اس الزام کو اللہ کی جناب میں پیش کرتے ہیں، اللہ فیصلہ کر دے گا۔ خوشی ہے لیکن اس خوشی کا کوئی طریقہ، خوشی ہے لیکن اس خوشی کو ظاہر کرنے کا جو مروجہ طریقہ ان بریلویوں کے ہاں رائج ہے، ہمیں وہ قبول نہیں ہے، اس لیے کہ یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ خوشی ہے، طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام طریقوں میں سب سے بڑھ کر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تو آپ خطبہ کس طرح ارشاد فرماتے؟ صحابی بیان کرتے ہیں، سنن نسائی کی حدیث ہے، فرمایا کہ اللہ کے پاک رسول فرمایا کرتے من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، فرمایا جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی سیدھے راہ پر نہیں لگا سکتا۔ اِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، فرمایا بہترین بات اللہ کی کتاب کی بات ہے، سچی ترین بات اللہ کی کتاب کی بات ہے۔ وَأَحْسَنَ الْحَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وَأَحْسَنَ الْحَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، فرمایا کہ یہ جو بدترین کام ہے وہ نئے کام ہے جو شریعت میں داخل کیے جائیں، اور یہ سارے نئے کام بدعت ہے، اور بدعت جو ہے وہ جہنم میں لے جائے گی۔ تو میرے بھائی یہ معاملہ اس وجہ سے اس سے آگے بڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اور یہ آیت سورہ محمد میں ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، فرمایا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اعمال برباد نہ کرو۔ جو عمل اطاعت اللہ میں کیا جائے برباد نہیں، جو عمل اطاعت رسول میں کیا جائے برباد نہیں۔ برباد عمل کون سا، باطل عمل کون سا ہے؟ جو اطاعت سے خالی ہو کے کیا جائے۔ یہ اطاعت سے خالی ہو کے کیے گئے امور ہیں، ان کا اسلام سے اس اعتبار سے کوئی تعلق نہیں، یہ لوگوں کے اپنے جذبات ہو سکتے۔ عمل کرنے کو اللہ تعالیٰ نے اطاعت اللہ اور اطاعت رسول کے ساتھ بیان کیا ہے۔ وہ عمل برباد نہیں جو اللہ کی اطاعت میں کیا جائے، وہ عمل برباد نہیں جو رسول کی اطاعت میں کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم دیا ہے کہ میلاد مناؤ؟ نہیں، لوگ نکالتے ہیں لیکن بات نہیں ہے وہ۔ اگر حکم دیا ہوتا تو رسول اس پر عمل کرتے، صحابہ اس پر عمل کرتے۔ اس سلسلے میں طریقہ رسول کیا تھا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انداز اختیار کیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی رضی اللہ عنہم اجمعین، ان میں سے کسی ایک نے اس طریقے کو اختیار کیا؟ حضرت حسن نے اس کو اختیار کیا، اور یہ طریقہ کسی نے اختیار کیا ہے تو بتایا جائے ہمیں۔ حتیٰ کہ آگے بڑھیے، امام شافعی نے، امام ابو حنیفہ نے، امام شافعی نے، امام مالک نے، امام احمد ابن حنبل نے، ائمہ اربعہ نے، کسی ایک نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے تو بیان کیجیے۔ آگے بڑھیے، پیر عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے، اور پیر صاحب کے نام کی کھیرے کھانا آسان ہے، پیر صاحب کی سیرت پر کون چلے گا؟ تو پیر صاحب نے بھی یہ طریقہ اختیار نہیں کیا، خود ان کے علماء نے اس بات کو مانا، طاہر القادری صاحب نے، اور یہ ہم لگا دیں گے حوالہ۔ طاہر القادری صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا، وہ لکھتے ہیں مان گیا کہ صحابہ کا یہ طریقہ نہیں تھا، کہتے صحابہ کا یہ طریقہ نہیں، وہ بڑے دکھی ہوا کرتے تھے، غم زدہ ہوا کرتے تھے، تو ان کا غم زدہ ہونا یہ جو ہے اس وجہ سے جشن نہیں منایا۔ بھائی صحابہ نے نہیں منایا، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ایک طرف سے کہتے ہیں قرآن سے ثابت ہے، تو قرآن کے حکم کی حکم عدولی کی ہے
صحابہ نے معاذ اللہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ پھر اس کو ایک مثال سے سمجھیے، یہ ناچنا، یہ عورتوں کو مردوں کے درمیان میں لانا، یہ کب سے دین کا حصہ ہو گیا؟ یہ کب سے؟ طریقہ ایک نہیں، کوئی عورتیں لے کے آ رہا ہے بازار میں، کوئی ناچ رہا ہے، ہوا میرے کفن پر لکھا ہوا میرے کفن پر وہ لکھا ہوا صلو علیہ وآلہ بولو صلو علیہ وآلہ بولو صلو۔ ایسے نہیں، بابا جی کو بھی دیکھیں وہ ساتھ حضور کی ذات پر حضور کی آل پر درود میں پڑھے، مل کر کے ہیں صلو۔ کوئی جھنڈیاں لگا رہا ہے، کوئی روشنیاں کر رہا ہے، کوئی کسی طریقے سے، کوئی کسی طریقے سے۔ تو اگر طریقہ پھر ایک ہونا چاہیے تھا نا، اگر یہ معاملہ دین کا ہو۔ ماشاءاللہ سے مسجد یہ بالکل مسجد ہے، اور یہ مسجد کے باہر کا مناظر دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ ساری رونق ہے ماشاءاللہ، سارے مسلمان بھائی میرے کھڑے ہیں، اور آپ لوگ مسجد کے سب بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ربیع الاول منایا جا رہا ہے راولپنڈی میں۔ تو طریقہ ایک ہوتا، طریقے مختلف ہی بتاتے ہیں۔ ایک مثال سے سمجھیے، ناراض نہ ہو، ایک گھر میں خوشی ہے، وہاں آ کے خسرے ناچ رہے ہیں، خواجہ سرا ناچ رہے ہیں، تو اب کیا خیال ہے، ان کو زیادہ پیار ہے، گھر والے چپ کر کے کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں تماشا۔ تو بات یہ ہے کہ ایک مثال سے سمجھ لیں کہ گھر والے ہیں، ان کے یہاں خوشی ہے، اب وہ نہیں ناچ رہے، خسرے آگے ناچ رہے ہیں، خواجہ سرا ناچ رہے ہیں، تو اس سے کیا یہ ثابت ہو جائے گا کہ گھر والوں کو خوشی نہیں ہے؟ بھئی اگر ناچ نہیں رہے تو اس کا معنی یہ نہیں کہ خوشی نہیں ہے، خوشی ہے لیکن ناچنا ان کا کام نہیں ہے، وہ اپنی شرافت کی وجہ سے ناچ نہیں رہے، آپ اس کو تانا سمجھ رہے ہیں، خوش وہ ہیں یا یہ ناچنے والے زیادہ سگے ہیں؟ تو ناچ رہے ہیں، عورتوں کو لے کے بازار میں آ رہے ہیں، یہ طریقے اسلامی طریقے نہیں ہیں، یہ طریقے موجود نہیں ہیں، اس لیے ان طریقوں سے ہمیں اختلاف ہے، باقی کسی چیز سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر یہ مسئلہ اسلام کا ہوتا، ایمان کا ہوتا، تو مسلمانوں میں کوئی اختلاف ہی نہ ہوتا۔ حنفی بریلوی بھی ہے، حنفی دیوبندی بھی ہے، لیکن وہ نہیں مان رہے۔ ایک امام کی تقلید کرنے والے بھی ایک منا رہا ہے عورتیں اور ڈانس کر رہا ہے، دوسرا نہیں کر رہا، وہ اس کو بدعت کہہ رہا ہے۔ یہ اس بات کی بات ہے، کبھی کسی نے کہا کہ نماز بھائی یہ نہیں پڑھنی، کسی ایک نے، کسی امام کی تقلید کرنے والے اور کسی امام کی تقلید نہ کرنے والے متبع سنت نے کبھی کوئی اسلامی معاملہ ہو جو متواتر نقل ہو کے پہنچا ہو، اس کا عملی تواتر ثابت ہو، کسی نے کہا بھائی میں نہیں اس کو مانتا، میں نہیں اس کو کرتا، اس میں اختلاف ہے؟ نہیں، اختلاف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ طریقہ ایک نہیں ہے، اور یہ طریقہ صحابہ کا طریقہ نہیں، رسول کا طریقہ نہیں، یہ طریقہ جو ہے وہ عیاش بادشاہ نے شروع کیا، یہ خود بھی اس بات کو مانتے ہیں، تو لہٰذا ان کو ان کے عیاش بادشاہ کا طریقہ مبارک، ہمیں طریقہ رسول مبارک، فرمایا کہ وَخَيْرَ الْحَدْيِ حَدْيُ مُحَمَّدٍ، بہترین طریقہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔